بچہ دیکھیے آپ کے والدین کے نا عمل کو دیکھتا ہے، ایک ایک چیز وہ آبزرو کر رہا ہوتا ہے، وہ زبانی واضح و نصیحت نہیں سنتا، وہ حتیٰ کہ جو ایکشنز کر رہے ہوتے ہیں اس کی بھی کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو. تو اچھا دیکھیے بڑے لوگوں کا یہ بھی یہی حال ہوتا ہے. جب بھی یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے 40 سال تک عملی طور پر تربیت پہلے نا عمل کر کے دکھایا، پھر اس کے بعد لوگوں کو تربیت دینی شروع کی، پھر اس کے بعد اعلان رسالت کیا. بڑوں میں بھی ہوتا ہے، پہلے وہ آپ کے عمل کو دیکھتے ہیں، پھر قول و فعل کا کوئی تضاد تو نہیں ہے، پھر آپ کی بات کو سنتے ہیں. تو بچہ جو ہے والدین کو پورا دیکھ کے کاپی کر رہا ہوتا ہے. تو عمل والدین جو ہے ان کو عمل کے اعتبار سے مضبوط ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اور مختلف الگ الگ الفاظ میں بھی آئیے کونوا داعۃ الناس الی اللہ بغیر السنتکم، کہ دیکھو زبان کو مت ہلاؤ اللہ کی طرف بلانے میں، بلکہ اپنے عمل سے تبلیغ کرنے کی کوشش کرو. بغیر السنتکم یعنی زبان کو ہلائے بغیر، یعنی تمہارا خود عمل اس کیسا ہو کہ لوگ اس کو اللہ کی طرف جو ہے خود بخود وہ کھینچ کر لے جائے. تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو زبانی واضح و نصیحت کا اپنی جگہ پر ایک اثر ہے، لیکن وہ عمل کے اعتبار سے اگر آپ کوئی نمونہ عمل بن کر دکھا دیں بچے کو تو وہ خود بخود بہت ساری چیزیں آبزرو کر رہا ہوتا ہے. علماء دیکھیے ایک بات بڑی اچھی کہتے ہیں کہ دیکھیے جو بھی ماں یہ چاہتی ہے کہ میری بیٹی جو ہے باحجاب بن جائے، ماں کو خود پہلے باحجاب ہو کر دکھانا پڑے گا. جو صفت بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد میں پیدا ہو جائے، مثلا آپ چاہیں کہ میرا بچہ جو سچا ہو، آپ کو خود سچائی پہ عمل کرنا پڑے گا. کہ آپ کا بچہ بہت زیادہ دیانت دار ہو، امانت دار ہو، خوش اخلاق ہو، دیندار ہو، نمازی ہو، روزے دار ہو، والدین کا احترام کرنے والا ہو، تو یہ تمام چیزیں خود مربی کو اپنے اندر پیدا کرنی پڑیں گی. یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کی مخالفت کریں اور اس کے بعد پھر توقع رکھیں کہ بچہ میرا بہت اچھا ہو جائے. یہ صرف ایک خواہش ہوگی، ایک دیوانے کا خواب جسے کہا جاتا ہے وہ ہوگا، اس کے علاوہ اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. مثلا کوئی کہے کہ بہت میرا بچہ بڑا ہو کر یعنی علم کے لحاظ سے بھی ہو تو پھر باپ کو بھی ایسے بننا پڑے گا. ضروری نہیں کہ ہر شخص کوئی باقاعدہ عالم دینی بنے، لیکن ایک کم سے کم ایک بیسک دین کی معلومات تو ضرور اس کے پاس، والدین کے پاس ہونی چاہیے. کہا جاتا ہے کہ ہمارے جو رہبر معظم ہیں علی خامنئی، یہ دیگر بچوں کی یعنی جو ابتدائی دینی کتابیں ہیں، شرع امثلہ اور دیگر جو ابتدائی دینی کتابیں ساری کی ساری انہوں نے بچپن میں اپنی ماں سے پڑھی تھی، اپنی والدہ گرامی سے. یعنی ماں اتنی تربیت یافتہ گھر کے اندر موجود تھی کہ ابتدائی حوزوی ابتدائی دینی کتابیں ساری ماں نے ان کو پڑھائی. تو اگر خود عامل نہیں ہیں اور خود وہ تربیت یافتہ نہیں ہیں اور خود دیندار نہیں ہیں تو بچوں سے کیسے تربیت کی توقع کی جا سکتی کہ بڑے تربیت یافتہ ہوں گے. وہ جو لطیفہ بھی ہے نا کہ وہ لڑکا جو ہے ایک درخت جو تھا امرود کا اس کے اوپر چڑھا ہوا تھا، تو مالی نے پکڑ لیا اس کو اور کہا کہ بھائی یہ کیا، چلو تمہیں پکڑ کے تمہارے باپ کے پاس لے کے چلتا ہوں. اس نے کہا دور جانے کی ضرورت نہیں، ابا برابر والے پیڑ پہ چڑھے وہ بھی امرود کھا رہے ہیں. تو اب یہ جو ہے اس قسم کا، یعنی خود والدین بھی اسی کے اندر گرفتار ہوں گے تو یہ ایسے جو ہے وہ بچوں کی تربیت کون کرے گا؟ ان کو خود بھی والدین کو اپنا کردار ایسا بنانا پڑے گا. امام خمینی کے جو استاد تھے آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری، کتنا ہر دفعہ تقریباً کم و بیش کسی نہ کسی لیکچر کے اندر ان کا ذکر آ ہی جاتا ہے، اور واقعتاً ہے بھی اتنی بڑی شخصیت کہ حوض علمیہ قم شیخ عبد الکریم حائری نے قائم کیا تھا، جو قم میں آج علمی بہار آپ کو نظر آ رہی ہے اور ہزاروں مجتہدین یہاں پر خدمات انجام دیتے نظر آ رہے ہیں اور جو اب تک گزر چکے ہیں اور جو آئندہ آئیں گے، وہ سب کا ثواب شیخ عبد الکریم حائری کے نام اعمال میں لکھا جاتا رہے گا. ان کے اپنے والد پیشے کے اعتبار سے قصائی تھے. دیکھیے پیشہ کسی کا کوئی بھی ہو، لیکن اگر کوئی تربیت یافتہ ہے تو وہ اور اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر جائے. اچھا ان کے والد ابتدا میں لاولد تھے اور کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی. 15 سال یہاں تک کہ گزر گئے اور ان کی بیوی جو تھیں وہ بانجھ تھیں. انہوں نے کہا کہ میں آپ کے لیے خود زوجہ تلاش کروں گی. ماں بھی تربیت یافتہ، عام جھمیلوں کے اندر پڑنے والی نہیں ہے، وہ بھی چاہتی ہیں کہ کوئی ایسے بہرحال ایک آگے بڑھ جائے معاملہ اور اولاد پیدا ہو جائے، کسی بھی ذریعے سے ہو تو ہم اس کی سب مل کر اس کی تربیت کریں. کہا کہ میں خود
بیوی تلاش کروں گی آپ کے لیے کوئی دوسری زوجہ، یہاں تک کہ انہوں نے ایک بیوہ عورت تلاش کی جس کی 3 سالہ بچی تھی۔ بہرحال نکاح ہوا شیخ عبد الکریم حائری سے، اور اس کے بعد جب شادی والے دن اس بچی کو جب ماں سے جدا کیا گیا تو بچی اس قدر روئی کہ اتنے رحم دل اور اخلاق کریمہ سے آراستہ جو شیخ عبد الکریم حائری کے جو والد گرامی تھے وہ برداشت نہیں کر سکے، اور اس عورت کو مہر دے کر رخصت کیا کہ کہا میں اس بچی کو ماں سے جدا نہیں کر سکتا، اگر پروردگار نے مجھے اولاد دینی ہے تو میری اسی بیوی سے مجھ کو دے دے، ورنہ میں کم سے کم یہ ظلم نہیں کروں گا۔ ظاہر تربیت یافتہ۔ اور اس کے بعد پہلے ہی سال اس واقعے کے شیخ عبد الکریم حائری کی 15 سال بعد انہی زوجہ کے ذریعے ولادت ہو گئی۔ جو کہ بعد میں عالم بنے، فقیہ بنے، مرجع بنے، یہاں تک کہ حوض علمیہ قوم کے بانی بنے۔ انہی کے شاگردوں میں امام خمینی تھے۔ امام خمینی کے استاد تھے شیخ عبد الکریم حائری، اور پھر خود امام خمینی نے جو انقلاب برپا کیا اور اس کے بعد پوری دنیا کے اندر جس اعتبار سے اسلام پھیلا، ان سب کا بھی ثواب کا باعث جو شیخ عبد الکریم حائری، جن کے والد قصائی تھے لیکن تربیت یافتہ ماں اور باپ نے اس کے نتیجے میں کیسا فرزند پیدا ہوا، فرزند کی پھر ایسی تربیت کی کہ اتنے بڑے مرتبے کے اوپر جو ہے فائز ہوا۔ تو دیکھیے اس طرح سے یہ بات آگے بڑھتی ہے۔ بڑے لوگوں کا بچپن بھی بڑا ہوتا ہے، ان کے پیچھے اگر آپ جائیں ذرا تحقیقات کریں تو وہ عام افراد کی طرح سے لاپرواہ، لاؤبالی یا غیر شائستہ اخلاق کے حامل نہیں ہوتے، اور یہ سب کچھ تربیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ حسین بروجردی یہ جب نجف میں پڑھ رہے تھے تو ان کے والد نے بہانے سے ان کو بروجرد بلوایا کیونکہ شادی پر تیار نہیں ہوتے تھے۔ بہرحال جب آئے تو ان کے والد نے کہا کہ بھائی اب تمہاری شادی کرنا ہے، اس وجہ سے ہم نے تمہیں بہانے سے یہاں پر بلوایا ہے۔ کہا کہ بابا اب مجھے یہ لگتا ہے میں تو علم میں بہت بلند مقام حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب اپنی اس خواہش کو مجھے خیر آباد کہنا پڑے گا، کیونکہ شادی کے بعد اتنے جھمیلوں میں انسان گرفتار ہو جاتا ہے کہ پھر میں کسی علمی بڑے مقام کو حاصل نہیں کر سکتا۔ کہا کہ نہیں بیٹا، خدا پر بھروسہ کرو، ہم نے تمہارے لیے ایسی تربیت یافتہ شریک حیات تلاش کی جو علم و اخلاق سے بھرپور ہے۔ شادی ہوئی اور اس کے بعد ایسی علمی ترقی آیت اللہ حسین بروجردی کی ہوئی کہ جہان تشیع کے مرجع بن گئے۔ تو یہ کیا ہوا، یعنی انتخاب جو ایسا ہوا اس آنے والے بچوں کے اعتبار سے، اور خود والدین بھی اس طرف متوجہ تھے، انہوں نے اپنی بہو کا انتخاب بھی اسی طرح سے کر کے لے کر آئے تاکہ اس کے بعد جو نسل پیدا ہو اور اس کے بعد جو بھی آگے معاملہ چلے گا اس سے دیکھیں پورے جہان تشیع کی ایک لحاظ سے تربیت کرنے والا آیت اللہ محمد حسین بروجردی پیدا ہو گئے۔ اسی طریقے سے آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی جب جوانی کا دور تھا اور اس کے بعد پھر ان کی جو ہے شادی ہوئی، اور یہ اپنے تمام تر روحانی کمالات کو بڑھاپے تک ہی کہتے تھے کہ سب کی سب میری زوجہ کی مرہون منت، یعنی وہ تربیت یافتہ زوجہ، اور اس کے بعد پھر آیت اللہ طباطبائی کی اپنی اولادیں ساری جس اعتبار سے ان کی تربیت کی۔ اور اسی طرح سے خانم خدیجہ ثقفی جو امام خمینی کی زوجہ محترمہ، یہ خود ان کی اگر آپ سیرت کو دیکھیں کس طرح سے انہوں نے مشقتوں والا دور گزارا ہے، اپنے اولادوں کے کس طریقے سے تربیت کی کہ سارے کے سارے عالم بنے، بڑے بہت بڑے علمی مقام تک پہنچے۔ خاص طور پر مصطفیٰ خمینی تو خود شہید کر دیے گئے، ورنہ بہت بڑے علمی مقام حتیٰ کہ مرجعیت تک بھی وہ پہنچ سکتے تھے، اور جس اعتبار سے ان کی تفسیر تھی، بہت سے معاملات میں کہا جاتا ہے کہ وہ تفسیر آج کل تو آیت اللہ طباطبائی کی تفسیر المیزان ہے، لیکن ان کی تفسیر شاید سب سے اوپر نکل جاتی۔ لیکن بہرحال تو یہ سب ان ماؤں کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ہوئیں کہ ان سب کی اولادیں اتنی باکمال جو ہیں وہ بنی۔ تو اور یہی علماء کہتے ہیں کہ بہت سے عرفاء انہوں نے عرفان کے 100 درجات یا جو عرفان کی جو 100 سالہ جو طویل سفر جو طے ہوتا مشقتوں کے ذریعے، وہ صالح زوجہ کے ذریعے فقط ایک رات میں انہوں نے جو ہے طے کیا۔ یعنی بعض اوقات اس کے بعد انسان کے لیے اتنی آسانی ہو جاتی ہے اگر کوئی صالح شریک حیات، کوئی بہترین نیکوکار اس کو مل جائے، تاکہ اس کے بعد آنے والی نسلوں کے لیے بہت تربیتی امور بہت آسان ہو جاتے ہیں، اور بہترین اولاد اس کے نتیجے میں ایک تربیت یافتہ پیدا ہوتی ہے۔ تو بہرحال دیکھیے تربیت مربی اگر ہو جائے
تو پوری نسل برباد ہونے سے بچ جاتی ہے. لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ وہ سانچہ وہ بھی اگر خراب ہو جائے، جس کے اندر کوئی پروڈکٹ ڈال کے تیار ہونی ہے، تو پھر وہ پروڈکٹ بھی خراب ہی نکلتی. دیکھیے وہ چیز کہی جاتی ہے نا کہ مفکر کا بڑا اچھا قول ہے کہ لوگ عمل نہیں کرتے. میں نے لوگوں کو کہتے ہیں مذہب کے لیے لڑتے دیکھا ہے، مذہب کے لیے حمایت کرتے دیکھا ہے، لوگوں کو مذہب کی مخالفت کرتے دیکھا ہے، یہاں تک کہ لوگوں کو مذہب کے لیے مرتے دیکھا ہے، لیکن لوگوں کو مذہب کے مطابق زندگی گزارتے نہیں دیکھا. یعنی تمام چیزیں کر لیں گے لیکن عمل کر کے نہیں دکھائیں گے مذہب کے متعلق، مذہب کے مطابق. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ دیکھیے سب سے پہلا مرحلہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ والدین کا جو ہے وہ نیک ہونا. والدین اگر نیک ہو جائیں تو سارے مسئلے اس لحاظ سے آسان ہوتے چلے جاتے ہیں اس کے بعد، اور معاشرے کے اندر پھر وہ تبدیلی نظر آتی. وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ روایت، اس کا مفہوم یہ ہے کہ آخری زمانے میں مائیں بہتر ہے کہ سانپ اور بچھو پیدا کریں بنسبت اس کے کہ وہ بے تربیت یافتہ اولادیں پیدا کریں. مفہوم ہے روایت کا، الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں، لیکن مفہوم یہ ہے کہ بہتر ہے کہ تم سانپ اور بچھو پیدا کر لیتی، لیکن تم نے یہ اس طرح سے اولادوں کو بے تربیت کر کے معاشرے کے اندر چھوڑ دیا، یہ زیادہ نقصان دہ ہو گئے اس سانپ اور بچھوؤں سے بھی. یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام افسوس کرتے تھے باقاعدہ کہ مائیں آج کل مالک اشتر جیسے لوگ پیدا کرنے سے قاصر ہیں. ماؤں کو مخاطب کر کے کہا ہے مالک اشتر، مصر میں جن کا روضہ ہے مالک اشتر کا، اور یہ ان کی قبر مبارک ہے مالک اشتر کی، جن کے متعلق امیر المومنین کہتے تھے کہ اللہم صلی اللہ کہ مالک اشتر کی میرے نزدیک وہی حیثیت ہے جو اللہ کے رسول کے لیے میری حیثیت تھی، یعنی اس طرح کے مالک اشتر. اور پھر وہیں انہی مالک اشتر کے بیٹے ابراہیم بن مالک اشتر، جن کے روضے کو تھوڑے عرصے پہلے تکفیریوں نے باقاعدہ بلاسٹ کر کے وہاں پر ان کے روضے کو شدید نقصان پہنچایا. تو بہرحال تو امیر المومنین نے کیا فرمایا کہ آج کل مائیں مالک اشتر جیسے افراد پیدا کرنے سے قاصر، یعنی تربیت یافتہ ماؤں کی کمی ہو گئی. ماؤں کی کمی، ماؤں کے اندر کوئی جو کمزوری ہوتی ہے. محمد حنفیہ بار بار جاتے تھے اور حملہ کرتے تھے اور ناکام واپس آتے تھے، تو امام نے محمد حنفیہ کے ہاتھ پر ہاتھ مار کے کہا تھا یہ ماں کی کمزوری کی وجہ سے. اور اس کے مقابلے میں ایک ایسی شجاع خاتون کا اپنی انتخاب اسی وجہ سے واقع کربلا کے حوالے سے کروایا تھا کہ ابو الفضل العباس جیسا جوان جو ہے پیدا ہو سکے. اور امام نے تربیت یافتہ ماؤں پر باقاعدہ فخر کیا ہے. نہیں کہتے تھے امام کہ میں تمہاری بیعت اس وجہ سے نہیں کر سکتا کیونکہ ہم نے پاکیزہ گودوں میں پرورش پائی. دیکھیے کہا جاتا ہے نا کہ بچہ سب سے زیادہ ماں کا اثر جو ہے وہ قبول کرتا ہے، وہ سب سے زیادہ ماں کے ساتھ رہتا ہے، ماں کو زیادہ فوکس کرتا ہے. باپ کی الگ ذمہ داریاں ہیں لیکن وہ بھی ساتھ ساتھ ہی ہیں. جب بھی ہم وہ پڑھتے ہیں نا زیارات کے اندر بھی، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ كُنْتَ نُورًا فِي الْأَصْلَابِ الشَّامِخَةِ وَالْأَرْحَامِ الْمُطَهَّرَةِ. یعنی اکثر زیارات کے اندر یہ معنی اور مفہوم ملتے ہیں کہ آئمہ کا جو نور تھا وہ پاکیزہ صلبوں سے ارحام مطہرہ میں منتقل ہوا ہے، یعنی باپ کے لحاظ سے پاکیزہ صلب اور ماں کے پاکیزہ رحم. اور باقاعدہ امام نے اپنے ان کے اوپر فخر بھی کیا ہے، اپنے والدین کے اوپر، یعنی وہ تربیت یافتہ والدین اور اپنی ماؤں کے اوپر جو ہے فخر کیا ہے. جس طریقے سے کہا جاتا ہے نا کہ جو کہ زہیر ابن قین، ان کی قسمت ان کی تربیت یافتہ بیوی کی وجہ سے تبدیل ہوئی اور پلٹ گئی، ورنہ یعنی گویا سعادت ابدی کی طرف جو آئے ہیں، ابدی شقاوت سے سعادت ابدی کی طرف آئیں. زہیر ابن قین ابتدا میں امام حسین علیہ السلام کی اتنی معرفت نہیں تھی، ایک لحاظ سے غیر جانبدار تھے، بلکہ اتفاق سے امام کے ساتھ ساتھ ہی سفر کر رہے تھے. امام کا جہاں خیمہ لگتا تھا وہاں سے دور ہٹ کے اپنا خیمہ لگاتے تھے. اور اب تو کیونکہ اس متعلق فلمیں بھی آ گئی ہیں کہ زہیر اس وقت بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے اور قاصد نے جو ہے آ کر کہا کہ امام حسین نے آپ کو یاد کیا ہے، تو زہیر کے حلق میں کھانا پھنس گیا. سخت پریشانی ہے. اسی وقت ایک تربیت یافتہ بامعرفت زوجہ کی آواز گونجتی ہے اور کہتی ہے زہیر کس سوچ میں پڑ گئے ہو، امام وقت نے تم کو پکارا ہے، کیوں جواب نہیں دیتے ہو؟
اور اس تربیت یافتہ زوجہ کی وجہ سے زہر کی قسمت پلٹ گئی، خواب غفلت سے بیدار ہوئے، گویا جس طریقے سے جھنجھوڑ دیا گیا۔ دیکھیے اگر کوئی دنیا دار زوجہ ہوتی تو کہتی تھی کہ کون سا امام کے اور چاہنے والے بہت سے ہیں، تم ہی جا کے وہاں پر کیا کرو گے، اور بہت سارے بہانے پیش کر سکتی تھی، لیکن نہیں، اس نے بیدار کر دیا زہر کو۔ اس کے بعد زہر گئے ہیں، اور اس کے بعد کس طرح سے شہادت کو حاصل کیا اور ایک سعادت ابدی کو اپنی اس بیوی کے فقط ایک جملے نے زہر کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ تو ایسی تربیت یافتہ زوجہ ہوں گی، ایسی تربیت یافتہ افراد ہوں گے، تو گھر میں کوئی بھی اگر ایک شخص بھی تربیت یافتہ ہو جائے اور دوسرے کی تربیت کا بیڑا اٹھا لے تو دوسروں کو بھی سعادت کی طرف اسی انداز سے لا سکتا ہے۔ ہاں اگر ماں خراب ہو جائے تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ گھروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جن کی مائیں خراب ہو گئی ہیں، وہ گھروں میں ان اولادوں کا بہت مشکل ہو گیا ہے کہ وہ تربیت یافتہ ہو جائیں۔ حضرت نوح کے متعلق کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح کے 4 بیٹے تھے، 3 بیٹے نیکوکار تھے، ایک بیٹا خراب نکل گیا تھا، وہی جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ پہاڑ پر جا کر چڑھ گیا تھا۔ اس کی وجہ روایت میں یہ بتائی گئی، وہ 3 بیٹے الگ ماں سے تھے، اور یہ جو ایک یہ والا بیٹا تھا یہ الگ خراب ماں سے تھا، جس کا اخلاق و کردار اور جو ہے وہ عقیدہ بھی خراب تھا۔ تو اور یہی وجہ ہے کہ ان بے تربیت اولادوں کو دیکھ کر سخت افسوس کا اظہار کیا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ جمل میں، جب لاشیں بکھرے ہوئے تھے۔ ان بکھرے ہوئے لاشوں میں جو جنگ جمل کے میدان میں بکھرے ہوئے تھے، مولا اس میدان میں بیٹھ کر لاشوں کے پاس بہت روئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ تاریخ انسانیت میں کسی فاتح جرنیل کو فتح کے بعد آج تک کبھی کسی نے روتے نہیں دیکھا۔ اور امام فرماتے تھے کہ یہ لوگ روزے رکھتے تھے، یہ نمازیں پڑھتے تھے، یہ کس انداز سے جہنم میں چلے گئے۔ یعنی دیکھیے بے تربیت یافتہ اولاد جہنم میں جاتی، یعنی مائیں اگر ان کی صحیح طور پر تربیت کرتی اور محبت اہل بیت کو ان کے اندر منتقل کرتی اور یہ اپنے امام کی معرفت رکھتے اور اپنے امام کی اطاعت کرتے، ان کے احکام کی خلاف ورزی نہ کرتے، تو یہ کبھی جہنم میں نہیں جاتے۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله